سونا پری اپنی بیٹی پنکی پری کے ساتھ سیر کرنے آئی ہوتی ہے۔ اچانک سونا پری کو یاد آتا ہے کہ اس کی بیٹی کو بھوک لگی ہے۔ وہ کہتی ہے، پنکی، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ مجھے پتا ہے تمہیں پھولوں کا جوس پسند ہے، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ میری بیٹی یہاں سے ہلنا مت۔ اور وہ چلی جاتی ہے۔ سونا پری کے جانے کے بعد پنکی پری کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے، مما تو چلی گئی، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے۔ پاس ہی تربوز پڑے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے تربوز دیکھ کر پنکی پری کو سمجھ آتی ہے کہ وہ ان تربوزوں میں جا کر سو جائے، اور پھر وہ تربوز کے اندر جا کر سو جاتی ہے۔ اور ننھی پری کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اب کوئی جگائے گا تو وہ جاگے گی۔ جب سونا پری باہر واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر پنکی پری تو ہے ہی نہیں۔ وہ بہت ڈھونڈتی ہے اور کہتی ہے، کہاں گئی میری بیٹی، کہاں گئی؟ بہت زیادہ ڈھونڈتی ہے لیکن پنکی نہیں ملتی۔ مجبوراً وہ واپس چلی جاتی ہے پرستان۔ ٹونی تربوز کا جوس بیچتی ہے۔ روزانہ کالو کوا اور گوری کوی مفت میں جوس پینے آ جاتے ہیں۔ آج پھر وہ آ گئے۔ کالو نے کہا، ٹونی جلدی سے 2 گلاس جوس دو، بڑی گرمی ہے۔ ٹونی کہتی ہے، ارے جاؤ، روز آ جاتے ہو جوس پینے مفت کا، کبھی پیسے نہیں دیتے۔ آج میں نہیں دوں گی، بہت محنت سے تربوز لاتی ہوں اور ان کا جوس بناتی ہوں، مفت خورے آ جاتے ہیں، جاؤ یہاں سے۔ اور پھر کالو اور گوری اس کا سارا سامان اٹھا کر ندی میں پھینک دیتے ہیں کیونکہ وہ جوس نہیں پی سکتے۔ ٹونی بہت روتی ہے اور کہتی ہے، ظالمو، یہ تم نے کیا کیا؟ میرا سارا سامان اٹھا کر پھینک دیا۔ میں اسی سے تو اپنا کھانا بناتی تھی، کھانا کماتی تھی، پیسے کماتی تھی، لیکن تم نے سب برباد کر دیا۔ کالو اور گوری وہاں سے چلے جاتے ہیں ہنستے ہوئے، اور ٹونی رونے لگتی ہے، اب میں اپنا رزق کیسے کماؤں گی؟ انہوں نے تو سارا سامان پھینک دیا۔ اور پھر وہاں پر کبوتر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے کیوں روتی ہو ٹونی؟ ٹونی ساری بات بتاتی ہے تو کبوتر کہتا ہے، ارے چھوڑو، تم نیا کام شروع کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ظالموں کا کبھی ساتھ نہیں دیتا۔ دیکھو یہ اتنے بڑے بڑے تربوز لگے ہیں، تم ان کو توڑو اور دوبارہ سے جوس بنانا شروع کر دو، اور اگر مشین نہیں ہے، وہ پھینک دی ہے انہوں نے، تو تم ہاتھ سے جوس بناؤ۔ وہ جو بیٹر ہوتا ہے نا ہاتھ والا، وہ میں تمہیں لا دیتا ہوں، تم اس سے جوس بنا لو۔ ٹونی یہ سن کر خوش ہوتی ہے اور پھر بڑے بڑے تربوز توڑ لیتی ہے اور پھر اپنے گھر لے جاتی ہے ان کو۔ تربوز لے کر جانے کے بعد وہ نئی جگہ تربوز بیچنے والا کام شروع کرتی ہے، اور جب وہ تربوز کاٹتی ہے تو دیکھتی ہے اس میں ایک چھوٹی سی پری سو رہی ہے۔ وہ اس کو نکالتی ہے اور کہتی ہے، ارے تم تو ایک ننھی پری ہو، اس تربوز میں کیسے آ گئی؟ ننھی پری کہتی ہے، میں پنکی پری ہوں، میری مما میرے لیے کھانا لینے گئی تھی، مجھے نیند آئی تو میں تربوز میں سو گئی، اب پتہ نہیں میری مما کہاں ہے، میں کیا کروں؟ ہاں۔ پنکی پری رونے لگتی ہے۔ ٹونی کہتی ہے، ارے پری، رو مت، تم میرے ساتھ رہو، جب تک تمہاری مما نہیں آتی تم میرے گھر میں رہ لو، میں تمہیں اپنے گھر میں خوش رکھوں گی، ہر طرح کا آرام دوں گی۔ پنکی کہتی ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، تم مجھے اچھی لگی ہو، تم ایک اچھی چڑیا ہو۔ اور پھر ٹونی اس کو اپنے گھر کے اندر لے جاتی ہے اور وہاں پر اپنے گھونسلے میں نرم نرم گھاس بچھا کر اس کو سلا دیتی ہے اور کہتی ہے، پنکی پری، تم یہاں پر آرام کرو، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جو کچھ کھانا ہوگا مجھے بتانا، میں تمہیں لا کر دوں گی، میں تمہیں ابھی تربوز کا جوس لا کر دیتی ہوں کیونکہ تم بھوکی ہوگی اتنی دیر سے جو سو رہی تھی۔ اور پھر پنکی پری کہتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، آپ مجھے لا دیں، میں پی لوں گی، اور آپ کا گھر بہت اچھا ہے۔ اور پھر وہ وہیں پر رہنے لگتی ہے۔ اسی طرح ٹونی کو وہ وقت یاد آتا ہے جب وہ بہت رو رہی تھی اور وہ روتے روتے بے ہوش ہونے والی تھی کہ وہاں پر کبوتر آ گیا اور اس نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ایک تربوز لو اور دوبارہ سے یہ کام شروع کرو، بے شک جوس بنانے والی مشین کووں نے پانی میں گرا دی ہے، لیکن تم دوبارہ سے تربوز بیچ کر مشین خرید لینا پیسوں سے، کیونکہ جب تربوز بکیں گے تو مشین کے پیسے جمع ہو جائیں گے اور پھر تم دوبارہ سے وہ مشین لے سکو گی۔
टूनी को सब याद था कि कैसे उसने बड़ा बड़ा तरबूज तोड़ा था और उन बड़े तरबूजों में वो पिंकी परी भी थी। अगर वो इतने बड़े तरबूज ना तोड़ती तो उसको पिंकी परी कैसे मिलती। जैसे ही उसने तरबूज काटा था, पिंकी परी उसमें से निकल आई थी क्योंकि वो अंदर सो रही थी। और फिर चिड़िया के जगाने पर ही पिंकी परी जागी थी, क्योंकि परी को कोई जगाता तो ही परी जागती, वरना परी खुद से नहीं जाग सकती थी। ये उसके जादू का कमाल था। तभी चिड़िया को उस कबूतर पर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उसने उसको इतना अच्छा मशवरा दिया, वरना इतनी प्यारी परी उसको कैसे मिलती। अब रोज़ाना पिंकी परी चिड़िया के साथ काम करवाती, उसको तरबूज काट के देती और ला कर भी देती थी, क्योंकि वो जादू की परी थी। रोज़ाना जादू के तरबूज आते और वो फिर चिड़िया के घर जाकर सो जाती थी। जादू के तरबूज़ों का काम बहुत ज़्यादा हो गया। चिड़िया रोज़ाना जादू के तरबूज बेचती। जादू के तरबूज़ों का रस बहुत अच्छा था। वो दोनों रस पीते और खुशी खुशी सो जाते थे। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। चिड़िया ने कहा, मुझे अब आपसे बहुत ज़्यादा प्यार महसूस होता है, आप इतनी प्यारी परी हो। परी कहती है, हाँ हाँ, मैं भी आपके पास बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे मेरी मम्मा भी बहुत याद आती हैं। पता नहीं मेरी मम्मा कहाँ चली गई हैं, कब मिलेंगी मुझे मेरी मम्मा। चिड़िया कहती है, आप फ़िक्र मत करो, आपकी मम्मा जैसे ही ढूंढते हुए आपको आएंगी, मैं उनको आपके पास ले आऊँगी। मुझे पता है आप अपनी माँ के बग़ैर नहीं रह सकती, कोई भी अपनी माँ के बग़ैर नहीं रह सकता। मुझे 2 कौवों ने बहुत तंग कर रखा है। फिर ये बात सुनकर परी उसके घर के पीछे छुप जाती है। अगले दिन दोनों कौवे आते हैं और कहते हैं, देती हो जूस या उठाकर बाहर फेंकूं सारा कुछ, फिर नदी में गिरा आऊँगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई फिर जूस लगाने की यहाँ पर। इतने में वहाँ परी आ जाती है और कहती है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टूनी चिड़िया को तंग करने की, अभी तुम्हें मज़ा चखाती हूँ, मुफ्त खोरे लालची कौवे, तुम तो आज के बाद नज़र भी नहीं आओगे। फिर वो वहाँ पर ऐसा धुआं पैदा करती है जिससे दोनों कौवों की चीखें निकलने लगती हैं, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है धुआं, आग भी नहीं लगी होती और धुआं बहुत तेज़ होता है। वो दोनों चीखते हैं, अरे बचाओ हमें, ये क्या है, ये आग है, अरे हमें बचाओ, अरे कालू जी देखो तो सही ये धुआं कहाँ से आया, अरे टूनी इसको मना करो, ये ज़रूर इस जादू के बच्ची का है, अरे मुझे बचाओ। और फिर टूनी कहती है, अरे परी जी बहुत हो गया, अब बस करो। फिर परी वो धुआं हटा देती है और कहती है, आज के बाद नज़र मत आना यहाँ। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और टूनी बहुत हंसती है। परी कहती है, आज के बाद ये तुम्हें तंग नहीं करेंगे और तुम्हारे जादू के तरबूज कभी ख़त्म नहीं होंगे, चाहे मौसम हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे और सब तुम्ही से जूस भी पिएंगे और तरबूज भी खाएंगे। टूनी बहुत खुश होती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर एक दिन सोना परी आती है और अपनी बेटी पिंकी को परिस्तान ले जाती है। प्यारे बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें भाई, आज बहुत ज़्यादा लाइक होने चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है, जल्दी से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब को सिर्फ एक बार किया करें। प्यारे बच्चों, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तो फिर जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब।